بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شروع ہو رہا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کی ولادت 8 جمادی الاولیٰ 1336 20 فروری 1918 چہار شنبہ 9 بجے صبح اپنے آبائی وطن قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ 14 جمادی الاولیٰ 26 فروری سہ شنبہ میں عقیقہ مسنونہ ہو کر 2 نام تجویز کیے گئے، محمد انعام الحسن، محمد اعجاز الحسن، لیکن اول نام نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ نیک اور صالح تربیت کے لیے ماحول کی پاکیزگی بہت اہم ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال فیاضی کے ساتھ اس پورے خاندان کو صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ سے مالا مال اور دینی ماحول مرحمت فرمایا۔ 10 سال کی جب عمر ہوئی آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے اور اپنے گھر کی مسجد میں آپ نے رمضان المبارک 11 مارچ 1929 دوشنبہ کو قرآن مجید پورا سنایا۔ ان کے والد حضرت جی کے مولانا اکرام الحسن نے تربیت کے معاملے میں شوق اور رغبت والے پہلو کو ترجیح دی، سختی سے اعتراض فرمایا۔ تکمیل حفظ کے بعد آپ کی اردو فارسی تعلیم کا آغاز اپنے نانا مولانا حکیم اللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ 1933 میں فارسی کی گلستان اور بوستان آپ نے انہی سے پڑھی۔ شروعات میں جب آپ نے بوستان اور کریمہ فارسی کتابیں پڑھی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی مناسبت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک مجلس میں فرماتے تھے کہ بچپن سے شیخ سعدی سے بہت محبت تھی، ان کے وطن شیراز جانے کا بڑا شوق تھا۔ خواب میں ان کے مکان کو دیکھا تھا لیکن کبھی جانا نہیں ہوا اور اب وہ بات بھی نہیں رہی۔ بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی کا کلام سب کے لیے مفید ہے، بچوں کے لیے تو حکایت ہیں، بڑوں کے لیے وعظ و نصیحت ہے۔ فارسی نصاب کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ نظام الدین دہلی لے گئے اور کاندھلہ سے نظام الدین کا یہ یادگار سفر 15 ربیع الاول 1339 11 اگست 1930 میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال کی تھی اور والد ماجد مولانا اکرام الحسن اس وقت کاندھلہ میں قیام پذیر تھے۔ اس علمی سفر میں ان کے اس جذبہ عقیدت محبت کو بھی دخل تھا جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے ان کو تھا۔ خود فرماتے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حفظ قرآن پاک کے بعد فارسی اپنے قصبے کاندھلہ میں پڑھی۔ عربی تعلیم کے لیے مجھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین لے آئے اور وہیں میں نے عربی کی کتابیں شروع کی۔ حضرت نظام الدین میں میدان الصرف میں نے 6 دن میں پوری ازبر یاد کر کے جلدی سنا دی کہ عربی کی یہ کتابیں مکمل ہو جائے تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ شوال 1351 فروری 1933 میں آپ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سہارنپور مدرسے جامع مظاہر العلوم تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ رہ کر ساری کتابیں پڑھیں اور مدرسے میں رہے۔ تعلیمی سال پورا ہونے کے بعد آپ نے امتحان سالانہ دیا اور اس کے بعد نظام الدین دہلی آ گئے۔ یہاں کے قیام میں مزید تعلیم حاصل کرتے ہوئے مشکات شریف حضرت مولانا الیاس صاحب سے، جلالین مولانا احتشام الحسن صاحب سے کاندھلوی سے پڑھی۔ مشکات شریف بسم اللہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے کرائی اور حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے کرائی اور 1353 میں آپ کی یہ کتابیں تھیں۔ فن حدیث کی مشہور کتاب مستدرک حاکم بھی آپ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب سے پڑھی اور نماز فجر سے قبل اس کا درس ہوتا تھا۔ شوال 1354 ہجری میں آپ حضرت مولانا الیاس صاحب کے مشورے پر بمعیت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جامع مظاہر العلوم میں داخل ہوئے۔ بخاری جلد اول، ابو داؤد شریف حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، جلد ثانی مولانا عبداللطیف صاحب سے، مسلم شریف، نسائی شریف مولانا منظور احمد صاحب سے، ترمذی اور طحاوی شریف مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری سے پڑھی۔ اس تمام سال میں مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے مطالعہ کی کتب بینی کی جو ترتیب قائم رکھی تھی اس کو مولانا انعام الحسن صاحب کہتے ہیں۔ ہم دونوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا رات کے ابتدائی حصے میں ہم میں سے ایک مطالعہ کرے گا، دوسرا جاگے گا۔
مطلب ایک مطالعہ کرے گا اور دوسرا سوئے گا، اور آدھی رات ہو جانے پر مطالعہ کرنے والا چائے بنائے گا اور دوسرے ساتھی کو اٹھا کر اس کے ساتھ چائے پی کر سو جائے گا، اور دوسرے کے ذمے ہوگا کہ فجر کی جماعت کے لیے سونے والے ساتھی کو اٹھائے گا۔ ایک دن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ شروع رات میں مطالعہ کرتے، میں سوتا، دوسرے دن اسی کے برعکس ہوتا۔ طالب علم کے دور میں کتابوں کو یہ مطالعے کی وجہ سے رات بھر مطالعے کی وجہ سے 2 دن نیند نہیں آتی تھی۔ مولانا انعام الحسن صاحب کو شروع ہی سے علم کا انتہائی ذوق شوق تھا۔ بچپن کا پسندیدہ اور محبوب مشغلہ کتابوں کی خریداری اور ان کا مطالعہ تھا۔ آپ کا ذاتی کتب خانہ بنیادی اور منتخب کتابوں پر مشتمل تھا، جس میں چیدہ کتابوں میں اضافہ ہوتا رہتا۔ عالم عرب میں شائع ہونے والی تازہ اور جدید کتابیں اس کتب خانے کو حاصل ہوتی رہتی۔ آخری حیات تک علم و مطالعے سے آپ کا رابطہ قائم رہا۔ علمی استعداد کی پختگی کے ساتھ مطالعے کی وسعت نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ آپ زیادہ تر اپنے وقت کا حصہ دعوت و تبلیغ میں مشاغل میں خرچ کریں اور باقی جو وقت رہے اس میں آپ درس و تدریس میں بھی لگائیں۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل قیام میں جب نظام الدین مرکز میں تھے تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی خدمت میں 1929 سے 1958 کے آخر سے جب سے حاضری 1929 اور 1358 ہجری کے آخر سے جب سے حاضری کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے فرزند گرامی یعنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین مولانا انعام الحسن، ان دونوں حضرات کا بالائی کمرے میں قیام رہتا تھا، اور علمی ذوق اور اشراق درس تدریس کی مناسبت کی وجہ سے تبادلہ خیال، بے تکلف گفتگو، علمی مذاکرات رہتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی وفات کے بعد تک جاری رہا، اور اس کا قیام اور تبادلہ خیال اور مذاکرہ کی بنا پر اس کا اندازہ ہوا کہ مولانا انعام الحسن صاحب مرحوم کی اچھی علمی نظر اور فنون پر اور علم پر تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظام الدین میں مستقل دورہ حدیث جاری کرنے کا اصرار پہلے سے تھا۔ 1347 ہجری میں بھی اصرار رہا۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہوا کہ حج کے واپسی پر انشاءاللہ شروع کرا دیں گے۔ حج سے واپسی پر 4 ربیع الاول جمادی الاولیٰ 21 اکتوبر 1955 کو بعد نماز عصر مولانا محمد یوسف صاحب نے ابو داؤد شروع کرائی، اور 7 ربیع الاول دوشنبہ کو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف شروع کرائی، اور مولانا عبید اللہ صاحب نے ترمذی شروع کرائی۔ 12 سال تک حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز نظام الدین کے مدرسے میں بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ بخاری شریف پڑھانے کے زمانے میں مختلف مدارس عربیہ کے علماء اساتذہ حدیث آپ کے درس حدیث میں شرکت کے لیے آتے اور آپ کی علمی تحقیقات کو قلم بند کر کے لکھتے جاتے تھے۔ مولانا عبدالکریم صاحب میواتی راوی ہیں کہ دہلی کے ایک مشہور قدیم دینی درسگاہ کے ایک نامور ذی علم استاد جو علماء کے وسیع حلقے میں قاضی صاحب کے نام سے معروف تھے، بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم واضح ہونے میں کچھ الجھن پیش آئی۔ انہوں نے دیگر اساتذہ سے بھی رجوع کیا مگر تشفی نہ ہوئی۔ آخر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس آئے تو ان کو تسلی ہو گئی۔ فن حدیث میں آپ کے بے شمار شاگرد ہوئے جو بالخصوص میوات اطراف میوات میں آباد ہیں۔ 1935 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے بعد دونوں حضرات کو پاس انفاس اللہ کا ذکر کرنے کا جو سانس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تعلیم فرمائی، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسم ذات یعنی اللہ 3000 مرتبہ، اور مولانا انعام الحسن صاحب کو 12000 مرتبہ روزانہ کی تلقین فرمائی۔ اس کے علاوہ دوسرا حسن حسین پڑھنے کے اور اوراد مسنونہ پڑھنے کی تلقین کی۔ بیعت کے ذریعے روحانی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ نے اس راہ میں بڑی جانفشانی، جانسوزی اور جانکاہی کا ثبوت دیا، اور اپنے آپ کو ہماتن دعوت و تبلیغ، ذکر اذکار میں مشغول کر دیا۔ ذکر اسم ذات جس کی ابتدا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 12000 سے کرائی تھی،
آہستہ آہستہ بڑھا کر 70,000 کی مقدار تک پہنچا دیا۔ ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا کہ ہمایوں کے مقبرے میں جو قریب ہی میں ایک قلعہ نما عمارت ہے چلے جاتے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا ذکر اور معمولات پورا کرتے۔ بسا اوقات یہ نشست 7 گھنٹے طویل ہوتی، یعنی 7 گھنٹہ جو ہے اللہ کے ذکر میں۔ اس طویل نشست میں ذکر خفی واسع انفاس پوری توجہ کے ساتھ فرماتے۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب مکہ مکرمہ والے کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ جماعت میں مرکز نظام الدین آیا تو ایک دن آپ مجھے ہمایوں کو اس مقبرے پر لے گئے اور ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس پتھر پر 7 گھنٹے بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کیے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی فرماتے تھے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 8 گھنٹے روزانہ ذکر و عبادت دعا میں مصروف رہتے تھے۔ معمولات میں آپ کا ایک محبوب ترین عمل وظیفہ اور تلاوت قرآن کا بھی تھا۔ آپ کو حفظ قرآن غیر معمولی طور پر بہت پختہ تھا، اس لیے زبانی تلاوت کرتے رہتے تھے، جس کی یومیہ مقدار 15-16 پارے روزانہ ہو جاتی تھی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بلا کا حافظہ تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب مولانا محمد الیاس صاحب کو نوافل میں تلاوت کرتے ہوئے کہیں متشابہ آ جاتا تو آپ بھول جاتے تو سلام پھیر کر انعام کہہ کر آواز دیتے۔ آواز کے ساتھ ہی مولانا انعام صاحب بہت تیزی کے ساتھ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت تلاوت کرتے جس میں کوئی بھول ہوتی تو مولانا انعام صاحب مرحوم بلا توقع پوری آیت پڑھ کر سنا دیتے۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کا غیر معمولی بلکہ محیر العقول حد تک اضافہ ہو جاتا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیے۔